بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے روحانی راز کے بارے میں بات کریں گے جو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے نصیب، تقدیر اور گناہوں میں معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ کون سی سورت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا واقعی یہ محرم الحرام سے پہلے پڑھنے کا کوئی خاص راز ہے۔ محرم الحرام قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینہ ہے۔ علماء کرام کے مطابق ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ محرم کا ایک مقام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ محرم کی اہم ترین تاریخ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تاریخی پس منظر: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات اسی دن ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دین ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی حکم دیا۔ عاشوراء کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی محرم کے روزے کے ساتھ رکھوں گا۔ علماء کے مطابق 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا سنت ہے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں حق و صداقت کی خاطر شہادت دی۔ یہ دن ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، حق کی حمایت، صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا سبق دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ:
حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محرم کے مہینے میں یہ اعمال افضل ہے۔ 9-10 محرم صدقہ روزہ رکھنا، خصوصاً خیرات کرنا، استغفار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، صلہ رحمی اور صبر کی تلقین۔ وہ عظیم سورت سورۃ الفاتحہ، جی ہاں وہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن مجید کی پہلی سورت جسے ام القرآن کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ الدرامی کتاب الفضائل القرآن سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کی فضیلت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ جو شخص کسی اہم کام سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کنز العمال۔ محرم الحرام کی آمد۔ محرم الحرام نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ عاشوراء جیسے عظیم دین کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محرم کے پہلے عشرے میں جو شخص زیادہ ذکر کرے، استغفار کرے اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ تبارک تعالی اس کی قسمت میں خیر لکھ دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے نصیب کیوں بدلتا ہے؟ یہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سورہ بنی اسرائیل۔ یہ دعا ہے سورۃ الفاتحہ ایک مکمل دعا ہے جس میں بندہ اللہ سے ہدایت، رحمت اور مغفرت مانگتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مانگے۔ صحیح مسلم شریف۔ پڑھنے کا خاص طریقہ۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن ترجیحاً چاند رات کو طریقہ وضو کر کے تنہائی میں بیٹھے نیت کرے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری تقدیر بہتر فرما، میرے رزق اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ پھر سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، ہر مرتبہ کے بعد آمین کہے اور دعا کرے۔ ایک خاص دعا اس کے بعد، اللہم اجعل محرم الخیر علی وعلی اہلی و امتی و خیر حظی الی خیر وقدر لی ما تحب و ترضی۔ اے اللہ محرم کو میرے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت والا بنا دے اور میری قسمت کو اچھے نصیب میں بدل دے اور میرے لیے وہی مقدر فرما جو تجھے پسند ہو۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ قرآن کا خلاصہ ہے، شفا ہے، دعا ہے، برکت ہے۔ محرم الحرام کی آمد اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کا سنہری موقع ہے، تو آئیے اس محرم چاند کی رات سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھے، اللہ سے لو لگائے اور اپنی تقدیر بدلنے کی دعا کرے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس روحانی خزانے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کی روح کے ساتھ تلاوت کی
توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔